مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آپ کا نام؟ فیصل اشفاق، ناصر الدین، احسن اتاری، بلال اتاری، علی حمزہ اتاری، عبدالحنان اکرم، دانش اعظم، محمد رئیس اتاری. فیصل بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ ہم صادق آباد سے. میں لانڈی سے ہوں. میں کراچی سے این یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میں اپنا حسین آباد رہائش ہے میری. میں پنجاب بکارا سے. میں بہاولپور سے تشریف لایا ہوں. میں نیو کراچی. ادھر ہم مدرس کورس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کتنے دن کا ہوتا ہے؟ یہ 5 ماہ کا. کیا ایسی بات ذہن میں آئی اور آپ نے گھر سے 5 ماہ کے لیے یہاں آ گئے؟ کیا ایسا دل کو لگا؟ دنیا کے لیے بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن کچھ دین کے لیے بھی ہو جائے. بہت اچھا لگا، معلومات ہوئی، اور یہاں آ کے تو فیض ہی فیض ملتا ہے، اور جو سکون مجھے یہاں ملتا ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا ہے. اللہ کے گھر کی بات ہی الگ ہے. یہاں کس سلسلے میں؟ یہاں پہ جمعہ کا جو ہفتہ وار مدنی اجتماع ہوتا ہے تو اس میں جاب کے بعد یہاں پہ شرکت کی پوری کوشش کرتے ہیں. میں مدنی قافلے میں آیا ہوتا ہے پر 3 دن کے. گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں گے، آپ کھانا کھاتے کھاتے دیکھیں گے، پھر بچوں کے ساتھ ہوں گے یا گھر میں کوئی بھی معاملات ہوں گے نا، اس میں آپ مصروفیت آپ کی الگ ہوگی اور وہاں آپ کا الگ دھیان ہوگا. وہ نہیں ملے گا جو یہاں ایک یکسوئی کے ساتھ آپ پیر و مرشد کو دیکھ رہے ہیں. اور بس دل کرتا ہے کہ بس یار مطلب پوری رات بھی یہ مذاکرہ ہونا، بندہ بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہے پیر و مرشد کو. یار یہاں کس سلسلے میں؟ مدنی مذاکرے. اچھا، یہ مدنی مذاکرہ ہے کیا؟ لوگوں کو بتائیں گے کیا مدنی مذاکرہ؟ مدنی مذاکرہ جو ہے نا، اس سے روحانیت ملتی ہے اور جسم کی سمجھ لو غذا ہی ہے. اچھا، آپ وہاں بہاولپور میں مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل پہ یا موبائل وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے، لیکن آج آپ نے لائیو بیٹھ کے سامنے دیکھا ہے، تو کیا ڈفرنس تھا اس میں؟ جی بالکل لائیو ہے، اور بلکہ ابھی بھی سکرین ہے، درمیان میں ایک شیشہ ہے. دلی خواہش ہے کہ مصافحہ اور ان سے دست بوسی ہو ان کی. تو یہ کیسے، کس نے ترغیب دلائی آپ کو؟ یہ قاری صاحب نے. ہم حافظ تھے پہلے لیکن قرآن مجید کو چھوڑ گئے تھے، پڑھتے نہیں تھے، نمازیں جاتی تھی، دکھ نہیں ہوتا تھا. میں 12 ماہ کے قافلے میں آیا ہوں اور اسے سٹارٹ میں میں میرے قافلہ کورس کر رہا ہوں. تو آج ماشاءاللہ باپا کے مدنی مذاکرہ سننے میں ملا ہے. الحمدللہ یہاں پہ بہت مجھے نئی چیزیں، نئے مسائل سننے کو ملے ہیں. میں سر ڈیرہ غازی خان سے بس آیا تو پرسنل کام سے تھا، لیکن الحمدللہ یہاں پہ شرکت کا ایک وہ مل گیا تو میں نے کہا لازمی سی بات ہے، شب جمعہ تھی آج، تو جاتے جاتے میں نے کہا امیر اہل سنت سے بھی ملتے جائیں. بڑی خواہش تھی ان سے ملنے کی، الحمدللہ وہ آج پوری ہوئی. میں پہلی دفعہ آیا، ویسے فیضان مدینہ میں سنا بہت تھا، الحمدللہ فیضان مدینہ آج دیکھنے کا بھی موقع مل گیا الحمدللہ. لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو بھی سوچ رہے ہیں یہاں جائیں نہ جائیں، فیضان مدینہ میں کیا ماحول ہوگا؟ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آپ آئیں گے تو آپ کو ایک دلی سکون، دلی کیفیت، آپ کو سکون ملے گا. آپ کو ادھر سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا. اچھا، آپ نے کہا کہ میں 12 ماہ کے لیے یہاں آ گیا ہوں، کیا ایسے دل میں کیا کیفیت آئی کہ اتنی دور سے آپ 12 ماہ کے لیے آ گئے؟ کس نے ذہن میں؟ بس باپا کی کرم نوازی ہے. بس شروع سے ذہن تھا کہ درس جامی کا، الحمدللہ درس جامی بھی جاری ہے اور باپا کا کرم ہوا تو بس ذہن بنا تو 12 ماہ میں یہاں فیضان مدینہ آ گئے. اچھا، یہ امامہ شریف آپ نے یہاں کے باندھا ہے؟ بالکل، یہ امامہ شریف میں نے یہیں آ کر پہلی دفعہ باندھا، اور میری ایک دفعہ خواہش تھی کہ میں مدینہ پاک جاؤں اور وہاں جا کر اس امامے کو اپنے سر پہ باندھوں، لیکن وہاں تو ابھی تک نہیں جا سکا، لیکن یہاں پہ خواہش پوری ہو گئی ہے. اچھا، یہ کیا ایسی ایک فیلنگ ہے کہ آپ دن میں جاب کرتے ہیں اور جب ایسا کوئی مطلب کہ مدنی مذاکرہ آتا ہے تو آپ اس کے بھی شرکت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ تھکاون اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہے وہ ہمت کر کے آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع نہ چھوٹے. جو باہر جو بیٹھتے ہیں نا، ان کو مطلب اگر ان کی سمجھ میں آ جائے نا کہ یار مسجد میں کیا ملتا ہے تو وہ باہر کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے نا؟ صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. مسجد ایسی چیز ہے جہاں سے آپ کو شرافت ملتی ہے، جہاں سے آپ کو مطلب روحانیت ملتی ہے. صحیح ہے نا، اللہ پاک کی ذات کی معرفت آپ کو ملتی ہے. لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیے کہ جو بھی سوچ رہے ہیں کہ یار وہاں جائیں یا نہ جائیں، کیسا ماحول ہوگا؟ آپ نے تو اب آ کے دیکھ لیا، ان کو کچھ کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام تو ایک بڑا اسپیشل سا دوں گا کہ یہاں آنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہاں لازمی ایک دفعہ لازمی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ, इअ्तिकाफ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे कहते हैं, दिल में नीयत कर लेंगे तब भी आप मोतकिफ हो जाएंगे। दिल में नीयत हाजिर होते हुए ज़बान से भी ये अल्फाज कह लें, मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नीयत की। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ के माना भी यही है। अरबी जान के माना पता हो तो अरबी में कहना भी दिल की नीयत के साथ काफ़ी होगा, सवाब मिलेगा, मज़ीद सवाब मिलेगा, वरना दिल में नीयत करने से भी सवाब मिलेगा। जब तक मस्जिद में रहेंगे, मोतकिफ रहेंगे, जब मस्जिद से खारिज बाहर निकलेंगे तो ये नफल एतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इत्तिकाफ की नीयत की हो। नीयत नहीं की थी तो अब ये कि खा पी नहीं सकते, दुरूद शरीफ का ख़त्म हुआ, पानी दम किया हुआ आया, पी नहीं सकते मस्जिद में। इत्तिकाफ की नीयत कर लें, इसके बाद भले पी लें। अलबत्ता खाने पीने के लिए इत्तिकाफ की नीयत करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। इत्तिकाफ का सवाब की नीयत से बेहतर यह है कि इत्तिकाफ की नीयत की जाए, कुछ ज़िक्र दुरूद कर लिया जाए, और चाहे तो बराबर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब भले ज़रूरत है तो खाएं पिए भी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1443 हिजरी के ज़ुल्हज की आज दूसरी रात आलमी मदनी मरकज़ में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है। आज की दूसरी रात की निस्बत से ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2। बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा जारी है, आप सवालात कीजिए। हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बंद पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़े पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं हज़रत साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हज़रत हम मियाना रवी के बारे में बहुत सुनते आ रहे हैं कि मियाना रवी इख्तियार करनी चाहिए, तो काइंडली हमें ये बता दें कि आबादात और मामलात के अंदर हम किस तरह मियाना रवी इख्तियार कर सकते हैं। इत्तिदाल मियाना रवी न मतलब ना बहुत ज़्यादा मतलब है कि किसी मामले में शिद्दत हो, ना ऐसी नरमी भी ना हो कि आप नुकसान उठाएं, लेकिन दरमियाना अंदाज हो, बीच का अंदाज हो, मगर सब कुछ हो शरीयत के दायरे में रहते हुए। मिसाल के तौर पर आपको राय खुदा में लुटाने का जज्बा है, खैर ऐसे तो बहुत कम होता है, अरबों में कोई हो, करोड़ों में भी नहीं, तो फिर पूरा ना लुटा देंगे, आपके बाल बच्चे भीख मांगे और आपको हाथ फैलाना पड़े।
تو اتنا آپ دیں کہ آپ کے پاس بھی بچہ رہے اور آپ کو سوال کی حاجت نہ ہو، آپ کے بال بچوں کو کوئی محتاجی کا سامنا نہ ہو. یہ ہوئی میانہ روی کہ آپ نے مطلب بیچ کا راستہ اختیار کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں حضرت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام جدیدیت کے خلاف ہے؟ سوال دوبارہ. جدیدیت جدیدیت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ نیا جدت، اس کا یعنی کہ غالباً یہ کہیں گے جدت سے جو بھی چیز شریعت سے ٹکراتی ہے، اسلام ظاہر کہ اس کو اجازت نہیں ہے اس کی. جو شریعت سے نہیں ٹکراتی تو وہ جائز ہے. مثال کے طور پر اس وقت مدنی چینل پر آپ نے ویڈیو سوال کیا، یہ جدت تو ہے. میں جو آپ کو مدنی چینل کے ذریعے جواب پہنچانے کی کوشش میں ہوں، یہ بھی تو جدت ہے یا جدیدیت ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. تو جو ٹیکنالوجی، جو ترقی شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے، اللہ اور رسول نے جسے منع نہیں کیا، وہ جائز ہے. اس میں کوئی نہیں. ہوائی جہاز میں حج پہ جاتے ہیں نا، تو پہلے تھوڑی تھا ہوائی جہاز. جو بات کو یوں سمجھتے ہیں نا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو بس وہی، باقی جو بھی کرو وہ بدعت، جن کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے، ان کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. حج اونٹ، گھوڑے یا پیدل. ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا. صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ہوائی جہاز پر سفر نہیں کیا کہ اس وقت ہوائی جہاز کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. بعد میں، بہت بعد میں ایجاد ہوئی نا. ہوائی جہاز میں حج پہ جاتے ہیں نا، تو یہ بدعت ہے نا، مگر یہ وہ بدعت ہے جس کو ہم کہیں گے بدعت مباحہ، جائز بدعت ہے. یعنی جس کے لفظ بدعت لگ گیا وہ بس وہ حرام اور جہنم والا کام نہیں ہو جاتا، ورنہ تو ہم چل بھی نہیں سکتے. ہم خود یعنی ہر فرد سراپا بدعت ہے، ہر فرد، کیونکہ جو بھی نئی چیز ہو وہ بدعت ہوتی ہے. تو ہم نئے تو ہیں، ہم کہاں دور رسالت میں تھے، ہم کہاں صحابہ کرام میں سے ہیں، تو بعد والے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں صحیح بولتا ہوں کہ نئی چیز، تو جو نئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو، شریعت سے ٹکرائے، وہ رد ہے. اور جو نئی چیز قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی، اللہ اور رسول نے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں فرمائی، وہ جائز ہے. یہ ایک مطلب میں نے فیصلہ کن بات کی ہے، بیٹھ کر ضد نہ کی جائے کہ بھئی وہ جشن ولادت تو یہ نعوذ باللہ بدعت، تو 11ویں شریف تو یہ بدعت، یہ ہوائی جہاز میں حج پہ جاتے ہیں تو یہ بھی بدعت، یہ مسجد لینتھر کی بنی ہوئی ہیں اور مطلب پنکھے چل رہے ہیں، یہ ٹیوب لائٹ لگے، سب بدعت. کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں. اب تو اے سی لگ گئے تو اے سی بدعت، کچھ بھی نہیں تھا. اور بہت کچھ ہے جو نئی چیزیں ہیں. تو یہ بس آپ ذہن بنا لیں گے نا کہ جو شریعت نے جس کام سے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دیں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. تو اس میں جیسے کہ یہ شب معراج کی طرف یہ اس کا مطلب نے اشارہ ہے کہ عرش اعظم پر، عرش پر معراج کی رات ایک نئی قسم کی مطلب یعنی کہ بحث چل رہی تھی، گہما گہمی تھی، اور فرش پر بھی ایک عجیب سا شور تھا.
جب میں نے کان لگایا، غور یعنی غور کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فرش ہو یا عرش، ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہ اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کی چھت پر چڑیوں کے لیے دانا اور پانی ڈال دیتا ہے تو کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا، اگر وہ دانے اور پانی سے چڑیاں فیضیاب ہوتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، وہ اس طرح کے دانے وغیرہ ڈالے کہ جو پرندے کھا لیتے ہیں، بالکل ثواب کا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عوام میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں 7 سال تک قربانی کر لی تو اب اس پر قربانی نہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے نا، آپ نے سوال میں یہی کہا نا، یہ واقعی غلط فہمی ہے کہ 7 کے عدد کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی کہ جس سال قربانی واجب ہوگی اس سال کرنی ہوگی، اور جس سال واجب نہیں ہے تو اب واجب نہیں ہے، تو اب کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر 100 سال تک زندہ رہتا اور بالغ ہونے کے بعد سے ہر سال وہ یعنی کہ قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں تو ہر سال اس پر واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر اسلامی بہن کے پاس 2 تولے سونا یعنی گولڈ موجود ہو اور ساتھ 500 روپے کیش ہو تو کیا اس پر قربانی ہوگی؟ ہو جائے گی، نصاب تک پہنچ جائے گی رقم۔ قرض میں نہ ڈوبا ہوا ہو، ڈوبی ہوئی ہو رقم، یا اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ جیسے گولڈ جو ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ اگر چاہے وہ زیورات ہوں، پہنتی بھی ہو ہے نا، تب بھی وہ جب نصاب کو پہنچیں گے تو اس پر زکوٰۃ وغیرہ کا حکم لاحق ہوگا۔ یہ فقط اتنا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر قربانی وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ساتھ میں رقم بیان کی ہے تو ملانے سے نصاب بن جائے گا، لہذا اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ جی ہاں، 2 تولے سونے پر جبکہ رقم یا کوئی چیز نہ ہو ہے نا، تو وہ الگ پھر اس کا پھر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مطلب یہ 2 تولے کافی نہیں ہے۔ عام طور پہ کچھ نہ کچھ تو کرنسی ہوتی ہی ہے۔ امیر اہل سنت دعوت مقدمہ العالیہ سے سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایک مسلمان کو شراب سے کس طرح اور کیسی نفرت ہونی چاہیے؟ شراب حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام، ایک قطرہ بھی اس کا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے یا غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جو عادی ہوتا ہے اس کو تو نشہ تو آتا نہیں ہے، نشہ حرام ہے نا، پھر شراب پیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شراب چونکہ ناپاک بھی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی پیے گا تو ایک نجاست اس نے منہ میں ڈالی، تو یوں مطلب یہ ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے، چاہے نشہ آئے
याद ना आए। हदीसों में इसकी तो बड़ी ही मजम्मत है। हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी असल में शराब बदकिस्मती के साथ इतनी आम होती जा रही है कि जैसे कि कह सकते हैं कि बाज़ जगहों पर मुल्क व बैरून मुल्क की अगर हम बात करें तो जिस तरह हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स घर में रखी जाती हैं, इस तरह अब घरों में शराब भी रखी जाती हैं बदकिस्मती के साथ, और इसको इतना आम कर दिया गया है। और फिर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है सोहबत और गैदरिंग, कि जिनके साथ इनका उठना बैठना होता है वो उठने बैठने वाले इतने वो शराब को ईजी ले लेते हैं और इसको माशरे का कल्चर का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे पहले आपको बंदा सिगरेट पीने के ताल्लुक से भी लोग इसी तरह सोबत सिगरेट की आदि बना देती थी। अब इसी तरह शराब जो है ना वो सोबत से आदमी शराबी बन जाता है। शराब के साथ साथ ये जुए की तरफ भी चले जाते हैं। तो बेहतर तो मतलब अर्ज़ तो यही है कि हम सबको हर वो शख्स की सोबत जिसमें शराब पी जाती है और जो गुनाह करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनसे बस आप फ़ौरन अपने आप को डिसकनेक्ट कर लें इमीडिएट। ऐसों से दोस्ती भी ना रखें, ऐसों के साथ उठना बैठना भी ना रखें। ऑफिस के अंदर भी बाज़ औक़ात इस तरह का कल्चर पाया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया है, दावत इस्लामी दुनिया भर में देखा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी आप हैं, ऑफिस के अंदर हैं, फैक्ट्री में हैं, तालीमी इदारों में हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर हैं, काइंडली हर वो गैदरिंग जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है उसको इमीडिएट उसको आप डिस्कनेक्ट करें और अल्लाह के नेक बंदों के साथ, आशिकान रसूल के साथ, दावत इस्लामी वालों के साथ अब उठना बैठना रखेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी दुनिया आखिरत की बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। मक्ततुल मदीना की किताब है बुराइयों की माँ। तो ये अगर आप ले लें, इसके पर्चे भी हमने निकाले हैं बुराइयों की माँ की तरफ से, यानी कि इवल ऑफ है उसमें, मदर ऑफ इवल्स इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन है, वो भी मिलती, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिलती है मदर ऑफ इवल्स, वो ले लें। और इसके पेपर्स भी हैं, वो भी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये इससे काफ़ी जहन बनेगा कि शराब ना सिर्फ छोड़ी जाए बल्कि शराब से नफ़रत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसी नाम से निगरान शुरा का एक बयान भी है जो इंतहाई मौसर है, उसका सुनना भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुफीद होगा, बुराइयों की माँ के नाम से। आइए, बुराइयों की माँ जो है ना, ये निगरान शुरा के बयान की रोशनी में ही जी मुरतब किया गया है। 5 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर शराब हराम है। नंबर 2, अल्लाह पाक ने शराब पर इसके निचोड़ने वाले और जिसके लिए निचोड़ी जाए उस पर, पीने वाले और पिलाने वाले पर, लाने वाले और जिसके लिए लाई जाए उस पर, बेचने और ख़रीदने वाले पर और इसकी कीमत यानी कमाई खाने वाले तमाम अफराद पर लानत फरमाई है। नंबर 3, शराब को दीवार पर दे मारो क्योंकि ये उस शख्स का मशरूब न ड्रिंक है जो अल्लाह पाक और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। नंबर 4, शराबी जब शराब पीता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। नंबर 5, शराब सबसे बड़ा गुनाह और तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीने वाला नमाज छोड़ देता है और बाज़ औक़ात अपनी माँ, खाला और फूफी तक से बदकारी का मुर्तकिब हो जाता है। तो अल्लाह पाक शराब से मुसलमानों को नजात बख्शे। जो मुसलमान पीते हैं वो अल्लाह से डरें और तौबा करें। अगर नशे की हालत में मौत आ गई तो आप सोचें उसे मौत कितनी खौफनाक और कितनी दर्दनाक और तबाहकार होगी। फ़ौरन से पेशतर तौबा करें। जितनी शराब है, अब अगर किसी को आप दे देंगे गिफ्ट, ये गिफ्ट भी नहीं दे सकते, इसको गटर में बहा दें। गटर में जो नजासत है ना, इससे भी ये ख़तरनाक नजासत है, ये उम्मुल खबाइस है।
उम्मुल खबाइस ने नापाकियों की माँ, बुराइयों की माँ, खबीस उसको भी कहते हैं ना, नापाक को भी। तो यानी कि ये मैं आपको चोट यानी समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप गट्टर में डालते हैं ना, तो गट्टर में जो कुछ है ना उसमें सबसे खतरनाक शराब को आप तस्वुर करें, उसमें डाल रहे हैं आप। तो ये अगर इसके अलावा कोई इसकी जगह कहाँ डाले, इसको बहा दे, किसी को देना नहीं है, एक कतरा भी नहीं होना है। ये घरों में पीते हैं, दावतों में रखते हैं, मतलब जिस तरह मिनरल वाटर रखते हैं या वो मुख्तलिफ ड्रिंक्स रखते हैं, कोला ड्रिंक्स वगैरह, तो शराब भी बाज़ जगह रखी जाती है। और ये भी पुराना कल्चर है, यानी आजकल ये शुरू हुआ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले हम गुजरते थे ना, पुरानी बात कर रहा हूँ, जब शराब पर पाबंदी कानूनी तौर पर कोई रोक टोक नहीं थी, तो जिस तरह होटल खुले हुए ना, तो इस तरह शराब के गुत्ते खुले हुए होते थे। अगरचे होटलों के मुकाबले में तादाद कम थी, तो उसको शराब का गुत्ता बोलते थे। जो मेरी उम्र के उनको पता होगा, नशे में लोग घूमते होते थे। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ। ये फिर अल्लाह ने करम किया और कुछ ऐसा हुआ कि शराब पर पाबंदी पड़ी और ये गुत्ते जिसमें कुत्ते पलते थे ये बंद हो गए। अब भी शराब है, लेकिन ये नहीं कि वो इतनी आम थी कि आम आदमी चलते हुए होटल में चाय पीने जाना है ना उसको, तो जाके बैठ जाए अंदर। एक मिसाल देता हूँ, वो दौर मैंने देखा अपने शहर में, फिर अल्लाह ने करम किया कि आहिस्ता आहिस्ता वैसे कानून बने और तरकीब हुई। हमारे मतलब PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसमें शराब बिकती थी। मुझे वास्ता पड़ा है, मुझे आकर उसने बोला था मौलाना विस्की 79 में, मुझे वो शरारत थी उसकी। अगरचे वो बेचने तो निकला था शराब, उन्हें गाड़ी लेकर निकलते हैं, बिस्कुट, चाय, काफ़ी या जो भी चीज़ें होती है, तो शराब भी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये करम है कि PIA में शराब नहीं बिकती, जो मेरी मालूमात है ये, क्योंकि मैंने देखी भी नहीं है, ज़माना हो गया नहीं देखी उसमें शराब। क्यों, ट्रैवल तो होता रहता है। अल्लाह पाक शराब से हम सबको बचाए, उसकी आफत से नजात बख्शे। सारे मुसलमानों को चाहिए कि तौबा कर लें और इसको देखें भी नहीं, सिर्फ बिल्कुल यानी सोचे भी नहीं, मजबूरी भी ना बनाए कि तबीयत ख़राब हो जाती है, फुला हो जाता है। हदीस पाक में हराम में शिफा नहीं है, इसमें शिफा नहीं है। आर्जी तौर पर कोई सुकून का एहसास होना ये शिफा नहीं है, ये बर्बादी है। दवा ये दवा नहीं है बल्कि ये मरज़ है। शराब जो है, शराब में इतनी खराबियां हैं जिसकी इंतहा नहीं। तिब्बी तौर पर भी इसमें बड़ी खराबियां हैं, मेडिकली भी बहुत खराबियां हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला Muhammad. Eu gostaria de fazer uma questão ao nosso Amir al-Sunnah. O primeiro Nabi, o nome dele é Adam al-Islam, e gostaria de saber o segundo nome do nosso Nabi. सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, इसके बाद हज़रत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम नबी हुए। शीस में शीन या और सा आखिर में शीस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। जब नाबीना इस्लामी भाई नमाज के लिए खड़े होते हैं, बाज़ औक़ात क़िबले से उनका रुख फिर जाता है, तो उनकी नमाज का क्या हुक्म है? आपसे एक सवाल और है, क्या नाबीना इस्लामी भाइयों पर हज फ़र्ज़ है?
हाँ, नाबीना इस्लामी भाई के लिए भी किबले की तरफ मुंह होना नमाज में शर्त है। ये नाबीना अगर किबले से इसका सीना फिर जाएगा तो वो नमाज तो इसकी मतलब जैसे कि फिरा और फौरन सेट हो गया वो अलग बात है, वरना वो गालिबन 3 सुभान अल्लाह की कदर नमाज पढ़ते में अगर सीना फिरा रहा तो नमाज उसकी टूट जाएगी। 45 के जाविये से 45 डिग्री से बाहर अगर आ गया तो किबले की, और अगर शुरू ही इसने इस तरह किया कि किबले की तरफ उसका सीना नहीं था, 45 डिग्री से बाहर था, तब तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। अच्छा, पर नाबीना का ये है कि वो जो आपने फरमाया कि उसने किबले की तरफ रुख करना है, ये इसके लिए भी ज़रूरी है। अब जैसे ये पढ़ रहे थे तो ये तो पूरा एक बनाया हुआ था, तो ज़ाहिर है कि और आमतौर पे मालूमात इनको होती भी है कि किस तरफ किबला होता है जिसमें ये आदी होते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जो कोई बताने वाला नहीं तो फिर वहाँ इनके लिए तहर्री की सूरतें होती हैं कि ये तहर्री करेंगे। वो तो आँख वालों के लिए भी है जी। और नाबीना पर हज फर्ज नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ जवाब। अच्छा, इसमें इस क्लिप में इन्होंने मुंह धोया था डल के नीचे रखकर, तो ये ऐसा ना करें, ये कान में पानी चला जाएगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी, कान में फिर पीप वगैरह हो सकती है। कान में पानी डालना मुफीद नहीं है, कान पानी डालने की जगह नहीं है। वज़ू में दाढ़ी धोने के ताल्लुक से इस्लामी भाई कन्फ्यूज़न का शिकार भी रहते हैं। देखा जाता है कि दाढ़ी कितनी धोनी है, अंदर तक हर दाढ़ी वाले को क्या जिल्द तक धोना, फिर पूरी धोना, तो इसके ताल्लुक से भी अगर आप रहनुमाई फरमा दें कि किसकी कितनी दाढ़ी हो, घनी दाढ़ी है या कम घनी की दाढ़ी है, जिल्द में पानी कब तक कहाँ पहुँचे, जड़ में कैसे पहुँचे, या यहाँ तक भी दाढ़ी धोने के ताल्लुक से अगर आप कुछ वजाहत फरमा दें। तो ये मसला बाहर शरीयत का मैं अर्ज करता हूँ कि दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो, घने इंग्लिश थिक बियर्ड, एकदम ये घने हैं, कहीं से भी खाल नजर नहीं आ रही, तो दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द यानी स्किन का धोना फर्ज है। और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के गिरदे में आए, गले की तरफ दबाएंगे ना तो ये चेहरे के इसमें आ गए ना दायरे में, इनका धोना फर्ज है और जड़ों का धोना फर्ज नहीं। और जो हल्के से नीचे हो, जैसे अभी हल्के से नीचे हैं, इनका धोना जरूर नहीं। और अगर कुछ हिस्से में घने हो और कुछ छदरे थिन बियर्ड, तो जहाँ घने हो वहाँ बाल और जहाँ छदरे हैं उस जगह जिल्द यानी खाल का धोना फर्ज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में मुल्क भर से दारुल मदीना और हमारे फैज़ान इस्लामिक स्कूल के स्टाफ के इस्लामी भाई भी, इनका 3 रोज़ा सुन्नत बरा इज्तिमा है। तो आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में जुमा हफ्ता इतवार ये लोग यहाँ रहेंगे और आज माशाअल्लाह ये बराह रास्त फैज़ान मदीना में हाज़िर भी हैं। और फ़ीमेल स्टाफ जो है उनके बारे में पैगाम मिला है कि ये बज़रिए मदनी चैनल अपने अपने घरों पर ये इस वक्त शामिल हैं। माशाअल्लाह, खुशामदीद, इनको वेलकम बोलना पड़ेगा, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप इंशाल्लाह दावत इस्लामी की जब वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आपको ये शराब के ताल्लुक से ये पम्फलेट आपको मिल जाएगा। ये यहाँ से दे चलें, शराब के ताल्लुक से ये आपको पम्फलेट मिल जाएगा। ये मुख्तसर पम्फलेट भी है, इसको मतलब व्हाट्सएप पर लेकर आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और यही पम्फलेट आपको वहीं पर इंग्लिश में भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये इंग्लिश में है। माशाअल्लाह, सोशल मीडिया ने चलाया भी होगा इसको, मेरा ख्याल है। जी, ना चलाया हो तो PDF बनाकर एक बार फिर चला दें, नुकसान तो है नहीं।
یہ پمفلیٹ حضور انگلش، اردو، انگلش، ترکش، گریک، ڈینش، ہندی، گجراتی، سندھی، ڈچ، بنگالی، چائنیز، تامل، جرمن، اٹالین، پشتو، کرول اور انڈونیشین زبان میں یہ پمفلیٹ دستیاب ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر. جی الحمدللہ، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میرے بیٹے نے دارالمدینہ میں پڑھتے ہوئے اتنی کم عمری میں نازلہ قرآن پاک مکمل کیا ہے. الحمدللہ دارالمدینہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بخوبی دی جاتی ہے. ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو دارالمدینہ میں داخلہ کروائیں، دارالمدینہ میں وہ تعلیم حاصل کرے، تو ہمارا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا. دارالمدینہ میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے دن بخوبی منائے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سمندر میں نہانے سے کیا وضو ہوتے ہیں یا نہیں، پھر دوبارہ مسجد میں جا کے وضو لینا پڑتا ہے؟ وضو ہو جائے گا اگر اعضاء وضو پر پانی کم از کم 2 قطرے سلپ ہو گئے، بہ گئے، تو وضو ہو جائے گا. کلی بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی چڑھا لیں تاکہ سنتیں بھی ادا ہو جائیں. سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ پانی کیا بہتا پانی کے حکم میں آئے گا؟ کیونکہ ڈرم ہے، ڈرم کے اندر یہ چشمے کا پانی آ رہا ہے اور چشمے کا پانی ڈرم سے ہوتا ہوا پھر نیچے بہہ رہا ہے، تو کیا یہ بہنے والے پانی کے حکم میں آئے گا کہ بہتا پانی ہے یا یہ کھڑا پانی ہے؟ یہ بہتا پانی ہے، جو نل سے بھی نکل رہا ہے وہ بھی بہتا پانی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں؟ اگر وہ جانور حلال ہے شکار کیا ہوا اور مرنے سے پہلے اس کو ذبح بھی کر دیا تو حلال ہے. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے کہ چھرا مار کے پرندہ گراتے ہیں، ہے نا، تو چھرا یہ تیر کے قائم مقام نہیں ہے. چھرا مارا، پرندہ گرا، تو اب اس کو زندہ مل گیا ہے، اب اس کو ذبح کر دیں گے تو حلال ہے، مر گیا تو حرام. اور تیر اگر بسم اللہ پڑھ کے اس کو پرندے کو مارا یا کسی جانور کو مارا اور حلال جانور کو، اور وہ اس تیر کا اس کو پھل لگا، جو آگے کی نوک ہوتی ہے نا جسے کٹ لگتا ہے، تو وہ کٹ لگ کر اس کا خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کے پہنچنے تک وہ جانور دم توڑ گیا، تب بھی یہ حلال ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے. گولی مارنے سے حلال نہیں ہوگا. بسم اللہ پڑھ کے گولی ماری، کیونکہ گولی میں کٹ سے نہیں مرتا، چوٹ سے مرتا ہے، تو چوٹ اور کٹ میں فرق ہے. آج کل رواج ہے نہیں تیر کمان کا، پہلے ہوتا تھا. اب جیسے کہ قربانی کرتے ہوئے کوئی جانور بالکل یعنی کہ اب قابو نہیں آتا، پاگل ہو گیا، مار دھاڑ کر رہا، بھاگ رہا ہے، یا گڑھے کے اندر گر گیا جس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو نکال ہی نہیں سکتے. تو یہاں بھی یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے کہ کوئی نوکدار چیز یا چھری اور اس طرح کوئی ڈنڈے میں باندھ کر یا کسی طرح اس تک پہنچائی اور اس سے اس کو کٹ لگائے. اس سے وہ کٹ لگانے سے بسم اللہ پڑھ کے تو کٹ لگایا، کہیں بھی بولے گلا شرط نہیں ہے، کہیں بھی کٹ لگا اور وہ جانور جو ہے حلال ہو جائے گا. مگر یہ اس صورت میں نے بتائی آپ کو کہ بالکل یہ جب یہ کہ اس پر ذبح کر نہیں سکتے، ذبح اختیاری جو ہوتا تھا گرا کر اس کو چھری پھراتے ہیں، یہ ذبح اختیاری کہلاتا ہے. اور جو میں نے دوسری صورت بتائی گڑھے میں گر جانا یا جانور پاگل ہو گیا، اب وہ ہاتھ نہیں آ رہا، وحشی ہو گیا، تو اب اس کو اس طرح کٹ لگا کر بھی، لیکن عوام کی سمجھ میں یہ آئے گا نہیں. تو میں نے بہرحال مسئلہ عرض کر دیا جو کتابوں میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله رحمن آیت لانا فی مسجدنا میں ہو. اللہ تعالیٰ میرے باپ سے بات دے سب کو مدینے بلا لے. استاد ہمارا طالب ہو ساتھ یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. میں آج آپ کو 6 بکس کے حدیث سناؤں گا. بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اینڈ ابن ماجہ. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. یہ نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. کوٹ پر جانداروں کی تصویریں بنا سکتے ہیں. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری بھولی والی ادائیں. مرحبا. یا اللہ پاک ان سب بچوں کو، ان کے امی ابو کو حاجی بنا دے، مدینہ دکھا دے. مجھے بھی ان بچوں کے صدقے میں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. یہ آخری میں سوال کیا کہ بلیک بورڈ، یہ وائٹ اب تو بورڈ ہوتا ہے، بورڈ پر یہ تصویر بنا سکتے ہیں. ہاں، جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے، گناہ ہوگا بنائیں گے تو. اسکرین پر جو تصویر آتی ہے نا، یا واٹس ایپ پہ آتی ہے جسے، تو یہ ڈیجیٹل تصویر کہلاتی ہے، شعاعی تصویر، ڈیجیٹل فوٹو. جیسے آئینے میں بھی ہم دیکھتے ہی ہیں نا تو فوٹو آتی ہے نا ہماری، تو یہ ڈیجیٹل فوٹو جو ہوتی ہے اس میں حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور یہ جو قلم سے بنائیں گے نا، قلم سے کسی چیز سے، تو یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے جا نہ سکا. ایسے حالات نے جگڑا یوں خون ارمان کیا. کہ میری پڑھ نواسی حمیرہ بھائی مجھے سمجھا رہی ہے گھر میں اسکرین پہ. ہاں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا
وقوفِ عرفات پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں روضۂ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضۂ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں وقت خفتان مجھے روضے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا بخت خفتان آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا جانے نہ دیا پاؤں تھک جاتے اگر
سر بل جاتا مگر سونے جانے نہ دیا جانے نہ دیا اور سر تو سر جان سے جانے مجھے حسرت ہے سر تو سر جان سے جانے مجھے حسرت ہے
अपना अभी जमने शोरा اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہی اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا سوال چلائیں খোদা ভীতি আর ইশকে মুস্তাফা ইলম ও আমল শুদ্ধির প্রচেষ্টা শরীয়ত তরিকাতের চিন্তাধারা এসবের সমষ্টি মদনী মুজাকরা মদনী মুজাকরা। প্রিয় আমির আহলে সুন্নাতের কাছে আমার প্রশ্ন, আমি মাঝে মধ্যে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাই। এই মতো অবস্থায় যদি নামাজের মাঝে সূরা ফাতিহা না পড়ার কথা মনে পড়ে কি করণীয় তখন, বা যদি নামাজ শেষে মনে পড়ে তখন কি করণীয়? ऐसी सूरत में कि सजदे सव कर ले, जबकि दूसरी सूरत ने बक़दर फ़र्ज़ तो पढ़ ही लिया हो कम से कम। सूरह फातिहा अगर भूल गया अब ये कि सजदे सव करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब नहीं, जिस मकाम पे पढ़ना वाजिब होगा वहाँ वो भूल गया। जी जी, अब वहीं के लिए तीसरी और चौथी रकात में, 4 रकात वाली नमाज में तीसरी और चौथी रकात में अगर सूरत फातिहा नहीं पढ़ी तो इस सूरत में क्या हुक्म हो? अगर कम से कम 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार खड़ा रहा चुप, तब भी नमाज तो उसकी दुरुस्त है कि तीसरी और चौथी में क़िराअत नहीं है। बहरहाल अफजल यही है कि तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा पढ़े, और अगर अकेला अपने फ़र्ज़ पढ़ रहा है तब तो बेहतर है कि सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाए। कुछ और इसमें डिटेल बहरहाल बनेगी इसकी, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि इनको याद कब आया है, क्योंकि बाज़ सूरतें ऐसी हैं जैसे एक आयत पढ़ ली अब इसके बाद याद आया तो भी हुक्म ये है कि ये सूरह फातिहा पढ़ के फिर सूरत पढ़ेंगे और आखिर में सिद्धा साफ़ करेंगे। इसी तरह रुकू में चले गए, वहाँ पे याद आया, रुकू से खड़े हुए जब याद आया यानी सिद्धा करने से पहले पहले, तो भी हुक्म ये है कि क़ियाम में लौट कर आएंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे और आखिर में सिद्धा साफ़ उन्होंने करना होगा। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बहरहाल बनेंगी। पूरी नमाज में याद आया ही नहीं जी, और सलाम फेर लिया। अब भी अगर कोई मुनाफी नमाज काम नहीं किया तो सजदे सव कर ले। हाँ, यानी आप सजदे साफ़ करेंगे जी। मुनाफी नमाज की तो अलग सूरत लिखी है, और नमाज तोड़ने वाली सूरतें हैं वो फिर अपनी जगह पर हैं। जैसे कि जानबूझकर गुफ्तगू कर दी तो ये मुनाफी नमाज, जानबूझकर वज़ू तोड़ दिया तो ये मुनाफी नमाज, नमाज के ख़िलाफ़। ये 2-3 मिसालें दी हैं मुनाफी नमाज। जी, इन मुनाफी नमाज का मतलब यही है कि ऐसा कोई काम कि जो हम नमाज में नहीं कर सकते वो किया है, जैसे किसी से गुफ्तगू करना शुरू कर दी, सलाम कर दिया किसी को, खाना पीना शुरू कर दिया, उठ के चल के बाहर निकल गया, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो नमाज में नहीं की जा सकती वो कर ली हैं
تو اب سجدہ صاحب بھی نہیں کر سکتا، اور ابھی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ اس نے ایسا کام نہیں کیا جو نماز میں نہیں کر سکتے، اب سجدہ صاحب کرتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ جی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے داڑھی کی نیت کی ہو اور اس نے داڑھی رکھی ہو اور اس کے جاننے والے دو احباب اس کو بولیں جی مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا عالم صاحب، حالانکہ اس نے جو قرآن پاک کا علم حاصل نہ کیا ہو، تو ان کو ایسا بولنا کیسا، گناہ گار ہوں گے؟ یا اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ مولوی صاحب مفتی صاحب یہ شرارتاً بولتے ہیں یا تنزن بولتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی گناہ گار ہیں کہ ایک مسلمان کی دل آزاری کا سامان کر رہے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ یہ شرارتاً بول رہے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ باقی اگر ویسے اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور حلیہ اس کا عالم جیسا ہے اور عالم کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مولانا کہہ دیا کسی داڑھی والے کو، یہ تو ہمارا عرف ہے، مولانا تو بولتے ہیں داڑھی والے کو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب کا عرف نہیں ہے مفتی صاحب بولتے ہوں، تو مفتی صاحب اگر کسی داڑھی والے کو بولا اس کا مطلب شرارت کر رہے ہیں، دل آزاری کی صورت ہے اگر، تو پھر گناہ گار ہے اس طرح مفتی صاحب بولنے والا۔ بلکہ اگر مولانا کہنے سے بھی کسی کا دل دکھتا ہے، وہ منع کرتا ہے کہ نہیں مجھے مولانا مت کہو، تو پھر نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ داڑھی رکھنے والے کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ لوگ اس کو، کوئی ملا بولتا ہے، کوئی مولوی بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ مولانا ہنسے تو یہ بولے اے مولانا ہو کر، اے مولانا ہو کر، تو یوں کر کے یہ امتحان ہوتا ہے کہ اپنے کو اس فیلڈ سے ہٹنا نہیں ہے۔ آقا کی سنت سجا لی، اب یہ قبر میں ساتھ جائیے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سجائی وہ بھی جلدی اور آج اور ابھی نیت کر لیں، یعنی کہ بعد میں کریں گے، شادی کے بعد کریں گے، تو فلاں تو جوب تو یہ واجب ہے۔ منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ دونوں حرام ہے۔ اس لیے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی رکھی ہے، طرح طرح کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں آج کل داڑھی میں، تو یہ ایسا نہ کریں، پوری ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے رکھ لیں ہمت کر کے۔ اب منڈانا تو بہت کم ہو گیا ہے، پہلے منڈاتے تھے، اب منڈاتے نہیں ہیں، تو یہ بس چھوٹی سی تراش خراش والی ڈیزائننگ والی یہ رکھ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہ کریں۔ سوال ہے کہ میرے پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، پھول نہیں برسانے چاہیے۔ اب مدنی چینل پر تو اعلان کر دیا کہ مجھے میرے پڑوسی تنگ کرتے ہیں، اب وہاں علاقے میں کس کس کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں۔ تو اگر کہتے ہیں لوگوں کو تو پھر اب بھول جائیں تو ستائیں گے، ظاہر اب تو صبر اس کو بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس میں اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے میرے کہا نا، اگر آپ کے پڑوسی سنتے ہوں گے برابر میں رہنے والا اور آج ہی اس سے کچھ منہ ماری ہوئی تھی، تو وہ تو دل پہ لے لے گا نا، یہ ہماری شکایت اس نے دیکھو آل ورلڈ پہنچا دی۔ تو اس لیے ایسے موقع پر سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اس کا پڑوسی ستائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہے۔ جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، اس طرح میرے کو خصوصی اجتماعات میں، خصوصی مدنی مذاکرے میں سوالات ہوتے تھے۔ پھر سمجھا کر کہ میں نے کہا تیرے باپ کو کوئی بول کر آئے گا تو کرے گا کیا؟ اچھا تو نے مطلب وہاں جا کر بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ میرا باپ شراب پیتا ہے یا میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، تو وہ تو باپ کی تو گھوم جائے گی نا۔ اس لیے اگر کسی کو یوں ہو، اگر کوئی خاندان کا فرد شراب پیتا ہو یا کسی کا دوست یا پڑوسی شراب پیتا ہو، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے یا اس کے لیے دعا کر دیں، یہ نہیں ایسے جھوٹ بھی نہ ہو۔ اور سوال میں تو بعض صورتوں میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، تو اس طرح مت سوال کرے کہ فساد نہ کھڑا ہو، ورنہ یہ ڈائریکٹ آپ بولیں گے نا کہ میری بہن بے پردہ گھومتی ہے، اب اس کے لیے دعا کر دو، تو میری ماں مطلب جب دیکھو میرے ابو سے جھگڑے کرتی ہے، کے لیے دعا کر دو، تو وہ تو کوئی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے علاقے کے، محلے کے، خاندان کے بھی ہو سکتا ہوں، یا سن رہے ہوں اسکرین پر آپ کا چلے تو اچھا یوں ہے۔
تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو سوال کرنا بھی ایک فن ہے اور سوال سمجھنا یہ بھی ایک فن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے اور میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے امیر اہل سنت آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے ذی الحجہ کا چاند بہت بہت مبارک ہو. پیارے امیر اہل سنت میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ جانوروں میں بھی برائیاں نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا تو رنگ عجیب سا ہے, بہت کمزور ہے, قد چھوٹا ہے, بالکل گدھے جیسا لگتا ہے. تو پیارے امیر اہل سنت کیا جانوروں کی بھی برائیاں کرنا منع ہے؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللہ اللہ, بہت پیارے انداز میں سوال کیا. لگتا ہے کڈس مدنی چینل کی یہ کوئی بچی ہے, یہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ, اللہ اللہ. کڈس مدنی چینل تو بس اپنے گھر میں ضرور جاری رکھیں, بچوں کو دکھانا کہ یہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا انشاءاللہ. یہ جانور کی برائی کرنے میں جانور کو سمجھ نہیں پڑتی, لیکن جس کا جانور ہے, جیسے کوئی لے کر چلا آ رہا ہو, آپ اس کو ہاتھ لگاؤ, ارے یہ تو ساری ہڈیاں ہیں, مریل سا ہے. اب وہ آپ یہ بولتے چلے ہیں, اس کے ایک رنگ آئے گا, اس کے چہرے پر دوسرا رنگ اتر جائے گا اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, یا لڑائی کر دے گا آپ سے کہ چلو میں تو مریل اٹھا لایا, تیرا تگڑا جانور کہاں ہے, ٹھیک ہے, تو پھنس جائے گا. تو اس طرح کسی کے جانور کی برائی کریں گے تو یوں دل آزاری اس کی ہوگی جس کا یہ جانور ہے. تو اس لیے جانور کی برائی بھی نہیں کرنی. جیسا جس کو اللہ نے بنایا, اب وہ گدھے جیسا اور کتے جیسا اور کیا کریں گے. اللہ نے جس طرح اس کو چھوٹے قد کا بنایا, اللہ نے بنایا. بندہ بھی تو چھوٹے قد کا ہوتا ہے. چھوٹے قد والے کو اپنے اس کے قد کے تعلق ہو ٹھنگو, ٹھنگو بولتے نا, کہ کتنا برا لگے گا. لمبے قد والے کو لمبو, برا تو لگے گا نا. موٹا ہو گیا تو اس کو موٹو بولیں گے یا موٹا بولیں گے, تب بھی دل تو دکھے گا نا. تو ان چیزوں سے بالکل بچنا ہے. اگر کبھی کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ بھی کرنی ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی ہے. اس طرح کسی کے جانور کو اس طرح کی کمزوریاں بیان کر کے اس جانور والے کا دل دکھایا ہے, اس سے بھی معافی مانگنی ہے. بلکہ خریدتے وقت بھی اگر اس کو کہیں گے نا بیچنے والے, وہ تو بولے گا میرا جانور شیر ببر ہے, اور شیر سے کم کی بات نہیں کرے گا, سمجھے. تو اس کو بھی بولے گا شیر ہے ببر کیا, بکری سے بھی زیادہ بزدل ہے. ابھی وہ گائے نے دم ہلائی تو اچھل پڑا تھا. تو انہیں اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہو تبھی بولنے کا نہیں, اس کا دل تو دکھے گا نا. اب وہ شیر بولے چیتا بولے, اس کی مرضی ہو, اس کی زبان ہے, وہ جو بولتا ہے. آپ دل دکھانے والا انداز نہ کریں. یہ شیر یا چیتا بولنا یہ جھوٹ نہیں ہے, اب وہ کہیں جھوٹ ہے. یہ تو بیل کو شیر بول رہا ہے, تو یہاں مراد وہ جنگل کا شیر نہیں ہے, ورنہ ساری منڈی خالی ہو جائے جنگل کا شیر اگر کھڑا ہو تو. اور شیر کی قربانی بھی نہیں ہوگی, کوئی خریدے گا بھی نہیں. تو یہ مطلب ایک تعریف میں مبالغہ ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ واقعی ایسا جاندار شاندار ہے اور وہ کہ اس کو شیر سے تشبیہ دیتا ہے تو پھر درست, ورنہ جھوٹی تعریف بھی اپنے مال کی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ پھر ایک الگ صورت بن رہی ہے. وہ شیر کہنا وہ الگ بات ہے, ویسے اپنے مال کی تعریف کی اور وہ خوبی اس میں نہیں ہے تب بھی گناہ گار ہے. اور اگر خریدار نے ایسی برائی اس میں بیان کی کہ جو اس میں نہیں ہے تب بھی گناہ گار. اور اگر برائی بیان کی اور وہ دل آزاری کی صورت بن رہی ہے, وہ برائی بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے, تب بھی گناہ گار کہ بلا وجہ کیوں دل دکھا رہا ہے. تو یہ کہ اگر اپنے بارے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بھی بولتے ہیں, ادھر تو اتنے میں ملتا تھا, میں نے یار اس سے اچھا تھا, تو ایسا جاندار تھا, تو یار بس ایسے ہی ہے, بس پھونک مارو تو 2 گلاٹیاں کھا جائے, اس کے تم اتنے پیسے مانگ رہے ہو. تو یہ اس میں گفتگو میں جھوٹ, دل آزاری اور یہ سب پوشیدہ ہوتی ہے. تو اس لیے جانور ہو یا کوئی چیز بھی بیچنا خریدنا, ان سب میں
जो भी शरई उसूल हैं इनको पेश नज़र रखना है और किसी को तकलीफ नहीं देनी। ये तो अपना काश हम लोग उसूल बना लें कि किसी को तकलीफ नहीं देनी। हम अगर राहत पहुंचा सकते हैं, आराम पहुंचा सकते हैं, सुकून पहुंचा सकते हैं, दिल खुश कर सकते हैं जायज़ तरीके पर, तो ये करना चाहिए। लेकिन किसी को नाहक तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आजकल सुकून पहुंचाना तो बस आगे पीछे हो गया है। तकलीफ किसी को आंखों से घूर के तकलीफ दी जाती है, किसी को एकदम तीखी नज़र से देखकर तकलीफ दी जाती है, और किसी को मुंह से बोलकर झाड़ कर तकलीफ दी जाती है। क्या गुस्सा पड़ता है, वैसे ही बैठ, क्या घुटने पे घुटना चढ़ा रहा है, चल मेरे लिए जगह तंग कर दिए, थोड़ा खुल के बैठ। या कोई गुजरेगा उसका, जैसे इस वक्त बैठे में कोई गुजरेगा उसका पाँव इत्तेफाक से लग गया, वह अंधा है देखता नहीं है। ये हमारी यानी कि लैंग्वेज है जो बाज़ औक़ात बहुत दिल आज़ार होती है और अगले को बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अगर वाकई तकलीफ पहुंची है तो नरमी से प्यार से समझा दिया जाए। अब वो लग गई टांग तो अब उसका हल तो है नहीं, लग चुकी। अब अंधा है बोले तो भी अब देख कर निकल, अब वो तो जो होना था हो चुका। सब्र करे आदमी, आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत से ये है कि एक घर के अंदर 8 से 9 अफराद हैं जिन पे कुर्बानी वाजिब है, और वो कम और ज़्यादा पैसे मिलाकर, कोई कम कोई ज़्यादा पैसे मिला के एक गाय या एक ऊँट ले आता है, तो उनके लिए क्या हुक्म है? कि मतलब कुर्बानी में तो 7 हिस्से होते हैं, तो वो 9 अफरादों पे कुर्बानी वाजिब है, तो उनके लिए क्या हुक्म है? यानी कि उस सवाल ये है कि कैसे कुर्बानी को डिवाइड करें वो अपने अंदर, कौन अपनी कुर्बानी वक्फ करे? यानी कहने का मकसद ये कि 9 अफराद के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और एक जानवर सब कुछ कम पैसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलाकर लेकर आ रहे हैं। वो सब ने हिस्सा डाला, 9 ने। जी 9 ने, यानी वो 9 की तरफ से करना चाह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि 1-2 उसमें से अपने आप को माइनस कर दें, तो दोनों सूरतों का हुक्म फरमा दें। अब ये कि कुछ ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने ज़्यादा पैसे दिए, ये घर में ये बेतकल्लुफी में चल जाएगा। इसमें यहाँ जो उलमा हैं हमारे ज़माने के, उसमें दोनों तरह की राय हैं। बाज़ ने कहा कि पैसे बराबर दें, बाज़ कम ज़्यादा के हवाले से कहते हैं कि चल जाएगा, कि किसी ने कम दिए किसी ने ज़्यादा दिए, तो ये दोनों तरह की राय इस पर मौजूद हैं। तो बहरहाल एहतियात इसी में कि सबके बराबर पैसे हों, या जो है वो मुआफ़ी की सूरत बनेगी इसके अंदर। लेकिन ये सूरत हाल जो ये बता रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत ही है ना। ये तो यानी एक बड़ा जानवर जो 7 की तरफ से होता है वो 9 अफराद मिल के कर रहे हैं, वो तो बराबर बराबर पैसे मिलाएंगे तो भी नहीं होगा, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर 9 की नियत करेंगे तब तो किसी की नहीं होगी। अगर 2 जैसे ये कह रहे हैं कि ड्रॉप हो जाए, वो वाजिब से महरूम तो रहेंगे ना। अगर वाजिब है उन पर भी ना कुरानदाजी कर सकते हैं इसमें। तो एक गाय कर रहे और आपस में इत्तिफाक राय से 2 हिस्से कहीं से ले लें, इज्तिमाई कुर्बानी से, या 2 बकरे ले लें, ये भी हो सकता है। कुर्बानी तो हर फर्द पर वाजिब है ना, जबकि वाजिब है, जैसा सवाल में कहा गया, तो सबको करनी ही होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنے کی ترغیب کا سلسلہ ہے. عاشقان رسول نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا ہے. 5 روزے رکھنے کی جو نیتیں ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 4799، اسلامی بہنوں کی تعداد 3878، 3 روزے رکھنے کی نیتیں 7067، اور اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 3769، 2 روزے رکھنے کی نیتیں 12652، اور اسلامی بہنوں کی تعداد 5580، یعنی ٹوٹل ہمیں جو نیتیں اب تک ملی ہیں 37,745. کارکردگی لینے میں کمزوری ہے، ورنہ ان دنوں میں ہمارے ماحول میں روزے رکھے جاتے ہیں. 9 تاریخ کا تو عام طور پہ مجھے امید ہے کہ لاکھوں اسلامی بھائی روزے رکھتے ہوں گے، اسلامی بہنیں بھی. کارکردگی جمع ہو. پیر شریف ہمارے یہاں وہ نیک اعمال میں پیر شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے جو کہ وہ سنت بھی ہے، اس کا بھی ایک رجحان تو ہے. تو اگر یہ کوشش کریں گے اور کارکردگی جمع کرنے والے ایکٹیو مزید ہوں گے نا تو اللہ کرے گا تو کارکردگی زیادہ ملے گی. اور اس طرح جو روزوں کی طرف راغب نہیں ہے اللہ کرے گا ان کی بھی رغبت بڑھے گی. کہ آج کل جو 9 دنوں میں ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اس لیے وہ موقع اچھا ہے. رمضان شریف کے بعد یہ افضل روزے ہیں، اس کو جن سے بن پڑے وہ ضرور رکھیں. جو معذور ہے وہ مجبور ہے. معذور من جس کو عذر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں کل جو ناظرین سے سوالات کیے گئے تھے، آئیے ان کے جوابات سنتے ہیں. سوال نمبر 1، ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ جواب 1 سال کے روزوں کے برابر. سوال نمبر 2، کس دن کے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے؟ جواب جمعے کے حج کو. سوال نمبر 3، حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں یا بعد کے؟ جواب پہلے کے. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں سے چند کے سلیکٹڈ نام: بنت نعمان اتاریہ، جزیرہ بھٹ، کیماڑی، کراچی. نعمان اتاری، ڈیرہ غازی خان. بنت سخاوت اتاریہ، نارنگ منڈی. غلام عباس، سیالکوٹ. بنت عبد الرشید، راول پنڈی. بنت جاوید اتاریہ، مامو کانجن.
بنت عبد الرحمن بورے والا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الرشید راول پنڈی۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے جانے والے سوالات۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں، اور یہ جوابات انشاءاللہ کل عشاء کی نماز تک دینے ہیں۔ سوال یہ ہیں، نمبر 1، نابینا پر حج فرض ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوئے؟ سوال نمبر 3، قربانی واجب ہونے کا وقت 10 ذی الحجۃ الحرام کی صبح صادق سے کب تک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔